رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. آپ حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم میر کاظم علی ابن میر داؤد علی مرحومہ حسینی بیگم بنت میر سجاد حسین اور مرحومہ فصیحہ زہرا بنت میر کاظم علی، ان مرحومین کو اور ان کے خاندان کے بھی تمام مرحومین کو اور بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرمائے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس الذکر کالانثیٰ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، قرآن مجید کی جس آیے شریفہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، یہ وہ آیے شریفہ ہے کہ جو ایک بڑی ہی اہم بات اور ایک بڑا اہم پیغام ان تمام افراد تک پہنچا رہی ہے. یہ آیے شریفہ جو اس دنیا کی بہت سی حقیقتوں سے اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، بلا شبہ کوئی بھی مرد کسی بھی خاتون کے جیسا نہیں ہو سکتا.
آپ اس ایک چھوٹی سی آیت شریفہ کو اگر غور فرمائیں، محسوس کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو عظمتیں، جو بلندیاں خواتین کو عطا کی ہیں، وہ عظمتیں اور بلندیاں ان مردوں کے پاس نہیں ہیں۔ ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ دنیا کی ان رعنائیوں میں، دنیا کی اس چمک دمک میں ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے عظمت کے حساب سے خواتین کو زیادہ بڑا عہدہ دیا ہے، اور چونکہ ہم نہیں پہچان پائے، نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے ہیرا بنایا اسے ہم نے معمولی قسم کا پتھر بنا کر بازار میں بیچ دیا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اللہ رب العزت نے کیوں اور کتنی زیادہ عظمت ان خواتین کو دی، اور اگر ہم نے محسوس کر لیا ہوتا تو نہ صرف یہ کہ میں بڑے ہی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ غیر تو غیر اپنے بھی یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ اسلام نے معاذ اللہ بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یہ جو ذہنوں میں تصور پیدا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان بچیوں کو سمجھا ہی نہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، میں جلدی عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے، میں جلدی اپنی بات کو عرض کروں کہ ان من یمن المرأة ان تلد اناثا، خواتین کی برکتوں میں سے ایک بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ ان کے گھر میں، یہ ہمارے اور آپ کی چھٹی ماں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ جس حدیث کے لیے آپ سبھی حضرات کو، خاص طور سے ان جوانوں کو دعا کرنی چاہیے۔ بزرگان تو ظاہر ہے کہ اس کو واقف بھی ہیں اور اس مرحلے سے آگے جا چکے ہیں، جوانوں کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ فرمائے کہ ان من یمن المرأة ان تلد اناثا، اللہ کی طرف سے خواتین کے لیے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ان کی آغوش میں آنے والی پہلی اولاد بیٹی ہو جائے۔ یہ برکتیں ہیں۔ ہمارے وہاں برعکس ہو جاتا ہے، اگر خبر مل جائے کہ بیٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی ہے تو جوان ہاسپٹل جانے میں تیار نہیں ہوتا، جبکہ یہی بیٹی ہے کہ جو برکتیں لے کے آئی ہے، یہی بیٹی ہے کہ جو گھر میں عظمتیں لے کر آئی ہے۔ اور آپ اس بات کو اگر محسوس فرمائیں، اللہ رب العزت جسے جو جب دینا چاہے دے سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر اب جب پروردگار اپنے قریب ترین انسان کو کچھ دے گا تو اس کے معنی ہے کہ اسی کو پروردگار نے سب سے زیادہ پسند کیا ہوگا۔ نہیں، شاید میں اپنے جملے کو، آپ بھی آگے آ جائیے، آگے لے آئیے، آگے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں عرض کروں کہ اگر مثال کے طور کے اوپر ایک انسان کہیں پردیس جاتا ہے تو جو اس کا قریب ترین ہوگا، مثلا اس کی وائف ہے، اس کے لیے بہترین گفٹ لے کے آئے گا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پردیس گیا تھا واپسی میں ماچس کی تیلی لے کے آ گیا، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ پردیس گیا تھا، جو قیمتی شے اس کو دکھائی دے گی وہ لے کے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ہدیہ قیمتی دیا جاتا ہے، سب سے اچھا دیا جاتا ہے۔ انسان کے اختیار میں جو تھا اس نے لا کر دے دیا۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو گفٹ دینا چاہے تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کا گفٹ کیا ہوگا، اور وہ بھی ایک ایسا گفٹ کہ جس کے دینے سے پہلے یہ اعلان کرے کہ اے میرے حبیب، آپ کو اب ایسی شے دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساری روایتیں متفقہ طور پہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس آیت شریفہ کے نازل کرنے کے بعد جو عظیم ترین ہدیہ دیا ہے وہ آپ کو آپ کی بیٹی کی شکل میں دیا ہے۔ سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اللہ چاہتا تو بیٹی کے علاوہ کچھ بھی دے سکتا تھا، نہیں، دیا ہے تو اپنے حبیب کو بیٹی دیا، اور نسل پیغمبر کی ذمہ داری دی ہے تو اسی بیٹی کو دی ہے۔
آپ ایک قدم اور آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے بیٹے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اولاد 17 عدد بیان کی گئی ہیں، البتہ 24 تک بھی ذکر وارد ہوا ہے، لیکن 17 کے بارے میں یقینی ہے 17 اولاد میں 2 معصوم بیٹے ہیں، بے نظیر ہیں، ان سے بہتر کائنات میں کوئی بیٹا اور نہیں ہو سکتا، یہ مسلمات میں سے ہے، ان سے بہتر ذات نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین کی زینت بنایا ہے تو بیٹی کو بنایا ہے، بیٹوں کو نہیں بنایا، بیٹی کو زینت بنایا، زین للاب، جناب زینب کا نام یہی ہے، یہ تو شارٹ فارم ہے زینب، یہ اپنے والد کی زینت ہے۔ اور پھر سرکار سید الشہداء کو بھی آپ دیکھیے، سرکار سید الشہداء کے سارے بیٹے بے نظیر، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، خود امام سجاد علیہ السلام، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار سید الشہداء کے دل کا سکون ہے تو آپ کی وہ بیٹی کہ جن کا نام ہی سکینہ ہے، سکینہ کہتے ہیں دل کا سکون۔ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، بعض لوگوں کو لفظ کے معنی نہیں پتا ہوتے لہٰذا اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی ایک اعتراض ہے نا کہ سکینہ نام غلط ہے، سکینہ نام صحیح ہے، یہ بھی ایک اعتراض ہماری معاشرے میں چلتا ہے، نہیں بالکل صحیح ہے، سکینہ یہ قرآنی لفظ ہے، سکینہ لفظ قرآنی لفظ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ لفظ سکینہ، چونکہ ہم ڈکشنری ڈھونڈتے ہیں، ہمارے جابر صاحب عرب کنٹریز میں رہ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، آپ حضرات جو بھی رہ چکا ہو، سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے عربک ڈکشنری سے کسی ورڈ کو نکالنا، سب سے مشکل کام ہے۔ ہماری انگلش والی ڈکشنری نہیں ہے کہ سیدھے آپ گئے اس ورڈ کو ڈھونڈا اس کے معنی مل گئے چلے آئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انگلش ڈکشنری میں اور عربک ڈکشنری میں فرق ہے، عربک میں روٹ ورڈ معلوم ہونا چاہیے تب لفظ ملے گا آپ کو، روٹ ورڈ نہیں پتا ہے تو پھر آپ معنی نہیں ڈھونڈ پائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھٹکتے رہیں گے اور آخر میں یہ کہہ دیں گے کہ سکینہ لفظ غلط ہے اس لیے کہ اس کے معنی ہم کو غلط ملے ہیں۔ یہ سنا نہیں سنا، یہ بھی ایک فکر ہے نا، غلط ہے، ہم نے صحیح طور پہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ سکینہ لفظ صحیح ہے، البتہ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ تاریخ میں نام مختلف وارد ہوئے سرکار سید الشہداء کی اس بیٹی کے، یہ سکینہ لفظ سکینہ بھی صحیح ہے، سکینہ بھی صحیح ہے، دونوں لفظ صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء کی اس بیٹی کو اللہ نے دل کا سکون قرار دیا کہ جو امام حسین کے لیے باقیت سکون کا ذریعہ ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ساری شخصیتیں عالم اسلام میں سب کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ اور ذریعہ ضروری ہے۔ سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آپ کو اگر پہنچنا ہے آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ دینا ہوگا، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ دینا ہوگا، سرکار سید الشہداء کی خدمت اقدس میں پہنچنا ہے آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ دینا ہوگا۔ لیکن یہ عجیب شرف ہے جناب سکینہ کا، عجیب شرف ہے اس بیٹی کا کہ اگر والد تک پہنچنا ہے تب بھی جناب سکینہ کا واسطہ دینا ہے، چچا عباس تک پہنچنا ہے تب بھی اسی کا واسطہ دینا ہے۔ عجیب شخصیت ہے جناب سکینہ، منفرد شخصیت ہے۔ نہیں پتا آپ نے کبھی غور کیا نہیں غور کیا، 4 سال کی عمر میں پوری دنیا کے درمیان اپنے کو ایک محبوب بیٹی بنا دینا، یہ وہ کردار ہے کہ جو جناب سکینہ نے پیش کیا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیے رسالت مآب کی حیات طیبہ میں آپ نے اپنی بیٹی سے جس محبت کا ثبوت دیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ ابھی آپ حدیث قصہ پڑھ رہے تھے، ہمارے برادر حدیث قصہ پڑھ رہے تھے، حدیث قصہ میں کیا جملہ تھا، حضور اکرم نے فرمایا اپنی بیٹی کے پاس آنے کے بعد کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جس انسان کو محسوس ہو کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، بیمار ہو رہا ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، گھر نہیں آتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ آپ خدا نخواستہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، آپ چلے آئیے ڈاکٹر کے پاس، دوا لیجیے، پھر گھر آ جائیے گا، اس لیے کہ دوبارہ گھر سے آنا پڑے گا۔ اچھا آج کے دور میں تو پھر بھی ایک موبائل کا سہارا ہے، اس زمانے میں تو تصور نہیں تھا، سیدھے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، دوا لیجیے، پھر گھر میں آ کے آرام کیجیے۔ حضور اکرم اپنے گھر پہلے آئے ہیں، طبیب کے پاس نہیں گئے،
اچھا اب جملہ میں بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، رسالت مآب کے پاس مدینہ طیبہ میں جس زمانے میں حدیث قصہ کا واقعہ ہوا ہے، اس مدینہ طیبہ میں رسالت مآب کے پاس 9 گھر ہیں، 1 2 نہیں 9 گھر ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی ازواج کو الگ الگ گھروں میں رکھا تھا، اسی لیے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن مجید نے بیوت لفظ استعمال کیا ہے، حجرہ استعمال نہیں کیا ہے، بیت، بیت مکمل گھر کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم نے ہر ایک کے لیے ایک ایک گھر قرار دیا تھا۔ حضور اکرم کسی بھی زوجہ کے گھر چلے جاتے اور اس کے بعد پھر آرام کر لیتے، لیکن نہیں، ہمیشہ مسجد سے نکل کر اپنے گھر آتے تھے۔ آج مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ کسی طبیب کے پاس چلے جائیے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، کسی معالج کے پاس چلے جائیے، دوا لے لیجئے، پھر اس کے بعد آپ آرام کیجئے گا۔ شاید رسول اللہ جواب دیں، میں بھی طبیب ہی کے پاس آیا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجیں آپ۔ پانی بھجوا دیجیے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ مل کے جواب دیجیے گا۔ آپ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ عجیب شرف ہے اسلام میں ان بیٹیوں کے لیے، اور اتنا زیادہ شرف ہے کہ اسلام نے اعلان کیا کہ جو منزلتیں اللہ نے بیٹیوں کو دی ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں تفصیلی بحث کرنا چاہتا، اس لیے کہ شاید یہ موقع نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو 5 منصب اللہ نے خواتین کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ان لڑکوں کے پاس اللہ نے نہیں رکھے ہیں۔ بس ایک بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بات کو میں یہیں پر مکمل کرنا چاہوں گا۔ جابر صاحب نے آپ سب کو بلایا، اور جابر صاحب دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر سب سے ان کی عمر پوچھ کر اندر بلائیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال، آ جائیے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال، آ جائیے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال، اندر آ جائیے۔ انہی کے درمیان کوئی ایک اور نکل آیا، کتنی عمر ہے؟ کا 10 سال، کہ نہیں آپ واپس جائیے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ توجہ ہے نہیں؟ انہوں نے اگر عمر کی قید لگا دی اور کچھ لوگوں کو عمر کے مکمل نہ کرنے کی بنا پہ اندر نہیں آنے دیا، اس کے معنی ہے کہ پھر ان کی نگاہ میں عمر کی کوئی خاص اہمیت ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے کچھ لوگوں کو اندر بلایا۔ لڑکوں کو انہوں نے 15 سال سے پہلے اندر نہیں آنے دیا کہ میرے دسترخوان پہ 15 سال سے پہلے نہیں بیٹھ سکتے۔ بچیاں آئیں، ان سے کہا نہیں، 15 سال بہت بعد میں ہے، 9 سال کی ہو، آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لڑکوں سے 6 سال پہلے لڑکیوں کو انہوں نے عزت دی۔ توجہ ہے نہیں؟ نماز صرف بالغ پر واجب نہیں ہے، یہ جوانوں کو برا نہ لگے لیکن میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، نماز کے لیے شرط ہے کہ بالغ ہو اور عاقل بھی ہو۔ اللہ کی نگاہ میں ایک لڑکا 15 سال کی عمر میں اس لائق ہوتا ہے کہ وہ بالغ اور عاقل کہلائے۔ اللہ کی نگاہ میں بچیاں 9 سال میں اس عمر تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں۔ کس کی عزت زیادہ ہے اللہ کی نگاہ میں؟ بچیوں کی عظمت زیادہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اسی لیے اللہ نے ان بچیوں کو جو عزتیں اور عظمتیں دی ہیں، انہی میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ المرأۃ ریحانہ، خواتین کو اللہ نے، سرکار اللہ نے ان خواتین کو خوشبو جیسا رکھا ہے۔ خوشبو سنبھال کر رکھی جاتی ہے، حتیٰ آپ اپنے عطر کی شیشی کو بھی بند کر دیتے ہیں استعمال کرنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔
جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ پروردگار اس کے لیے عظمت کا قائل ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے وہاں بندگی کے مرحلے میں کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس مرحلے میں یہ کہا جا سکے کہ خواتین کو اللہ نے کسی موقع پر روکا ہو۔ نہیں، خواتین کو بھی عبادتوں کا موقع ہے، مردوں کو بھی عبادتوں کا موقع دیا ہے۔ البتہ کچھ ایسے عبادتیں ہیں، کچھ ایسی کہ جن کے لیے اللہ نے روکا ہے، لیکن بقیہ ساری عبادتوں میں اللہ نے ان خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ، بلکہ خواتین کو مردوں سے زیادہ عبادتوں کا موقع بھی دیا ہے۔ اور اگر یہی خواتین چھوٹی موٹی عبادتیں بھی کرنا چاہیں اللہ بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ جہاد المرأة حسن التبول، یہ جملہ برعکس نہیں ہے، مردوں کے لیے جملہ نہیں فرمایا۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ میدان جنگ میں جائیں، حملے ہو رہے ہیں، اپنے سر کو ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں اتریں، یا قتل ہو جائیں یا زندہ چلے آئیں، دو ہی صورتیں بچیں گی۔ خواتین کو کتنی آسانی سے اللہ جہاد کا ثواب دے رہا ہے۔ ہم سب، میں اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے، ہم میں سے کسی کو آج تک جہاد کا موقع نہیں ملا زندگی میں، کوئی ثواب نہیں جہاد کا۔ خواتین کو آپ سنیں گے صبح و شام جہاد کا ثواب۔ فرمایا کہ جہاد المرأة حسن التبول، اپنے شوہر کی خدمت کرتی جاؤ، جہاد کا ثواب ملتا جائے گا۔ اتنی آسانی کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار جانتا ہے کہ ان خواتین کو اپنے مردوں کی خدمت میں کتنی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ وہ ایک روٹی جو صبح ناشتے میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ روٹی ایسا نہیں ہے کہ فوراً تیار ہوئی سامنے لا کے رکھ دی گئی، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ وہ ناشتہ جو آج ہمارے سامنے آیا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں تیار کیا جاتا ہے۔ متوجہ ہے نہیں ہے؟ ہمارے ایک دوست کا جملہ کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں پتا چلا کہ گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو سمجھتے تھے گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ادھر سے خواتین کہتی بھی تھی تو ہم سوچ رہے ہیں کون سا بڑا کام کیا ہے بھائی، ہم نے کام کیا ہے، ہم آفس میں جا کر بیٹھے، خواتین نے اصل کام گھر میں کیا ہے۔ متوجہ ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان خواتین کو جو عظمتیں دی ہیں، ان عظمتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے اس خطبہ غدیر میں بہت ہی اہم باتوں کو شامل کیا ہے، بالکل جو اہم باتیں تھیں انہیں کو شامل کیا ہے اس خطبہ غدیر میں۔ اس خطبہ غدیر میں حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تم سب کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ان خواتین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ جملے یہی ہیں، اس لیے کہ تم نے انہیں اپنے گھر میں امانت پروردگار کے طور پہ قبول کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی امانت ہے۔ میرے پاس اگر مثلا میرے ایک دوست کا 100 روپیہ رکھا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا 100 روپے کہاں ہیں آپ کے، کیسے رکھے آپ نے؟ توجہ ہے نہیں؟ دوست کا 100 روپیہ ہے تو دوست کو جواب دینا ہے، اللہ نے امانت رکھی ہے تو جواب اللہ کو دینا ہے۔ ہم تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خواتین کے موبائل میں بیلنس نہیں ڈلوایا کہ اب شکایت کرنی ہو تو اپنے والدین سے کہہ لو، وہ نہیں کہہ پائی اپنے والدین سے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کی امانت ہے اس امانت کو ہم نے پروردگار سے لیا ہے تو پروردگار کو جواب دینا ہے، اپنے ان لاس کو تھوڑی جواب دینا ہے ہمیں۔ لہٰذا توجہ رہے، یہ بہت بڑی امانت پروردگار جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے، یہ خواتین کی اپنی عظمت ہے۔ پھر وہیں پہ آ گیا میں جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا، لیس الذکر کالانثیٰ، یقیناً کوئی بھی مرد خواتین کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں اس عظیم الشان بیٹی کی جو عظمت ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سنیں گے آپ، ایک عظیم الشان محدث گزرے ہیں کہ جن کی ایک کتاب ہم سب کے درمیان ہمیشہ رہتی ہے، وہ مفاتیح الجنان۔ شیخ عباس قمی اپنے زمانے کے محدث تھے، 30,000 روایتیں یاد تھیں انہیں، وہ واٹس ایپ والی نہیں، 30,000 روایتیں ان کو سلسلہ سند کے ساتھ، سلسلہ سند کے ساتھ۔ میں نے کس سے سنا، میں نے یعنی وہ شیخ عباس قمی کو یہ یاد رہتا تھا کہ میں نے کس سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ان سے بیان کیا، 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 یہاں تک کہ امام معصوم کا نام۔
اس طرح سے 30,000 روایتیں انہیں یاد تھیں. ایسی عظیم شخصیت. ان کے ایک بیٹے گزرے ہیں علی، جن کا نام تھا، محدث زادے کہلاتے تھے اس لیے کہ شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے. شیخ عباس قمی اپنے زمانے کے بہترین رائٹر تھے لیکن اسپیکر نہیں تھے، اوریٹر نہیں تھے. ان کا یہ بیٹا علی بہترین اسپیکر تھا اپنے زمانے کا، بڑا مشہور. یہ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آیت اللہ مطہری نے نقل کیا. یہاں آیت اللہ مطہری کے دوستوں میں تھے یہی علی محدث زادے جو خود حجت الاسلام تھے، بڑے اچھے اوریٹر تھے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے مرحوم شہید مطہری علیہ رحمت و رضوان نے. اچھا خطیب، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے وعدے بھی اتنے پہلے سے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کا وعدہ 3-4 مہینے پہلے سے ہوتا تھا ان کا کہ فلاں دن کہاں پڑھنا ہے اور فلاں دن کہاں پڑھنا ہے اور فلاں عشرہ کہاں پڑھنا ہے اور شب قدر کے اعمال کہاں ہونے ہیں اور امیر المومنین کے مصائب کہاں پڑھنے. سارا پروگرام 3-4 مہینے پہلے سیٹ ہوتا تھا. رجب کا مہینہ آ چکا تھا اور عالم یہ ہے کہ ان کی آواز خراب ہونے لگی اور رجب کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے آواز پوری طرح سے بیٹھ گئی. اچھا، اس زمانے میں یہ ENT تو ہوتے نہیں تھے آج کے دور کی طرح سے کہ اس کے متخصص ہوں گلے کے. انہوں نے جتنے بھی اس طرح کے ڈاکٹر سمجھے جا سکتے تھے سب سے مشورہ کیا. پتہ یہ چلا کہ اس کا علاج صرف ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے، وہ تہران میں ہے. گئے تہران، اس کے پاس جا کے بیٹھے. اچھا، زیادہ بول نہیں پا رہے تھے یہ. ان کے ساتھ ان کی وائف تھی، انہوں نے سمجھایا کہ ان کی اس وقت کیا مشکل ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو علاج ایک ہی شرط پہ کر سکتا ہوں. کیا؟ دیکھیے یہ بھی معرفت ہے. اس عیسائی تھا، عیسائی ڈاکٹر نے کہا کہ میں ایک شرط پر علاج کروں گا کہ یہ 6 مہینے تک ایک حرف نہ بولے. شیخ عباس قمی کے بیٹے یہ خود حجت الاسلام علی محدث زادے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ابھی تھوڑا تھوڑا بول لیتے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ کی شرط قبول ہے لیکن 100% قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ میرا علاج کریں نہ کریں، میرے پروردگار نے مجھ سے کہا ہے کہ 3 نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا. میں سب بولنا چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی صبح، مغرب اور عشاء کی نماز کو بلند آواز سے ہی پڑھوں گا. یہ معرفت ہے. کا علاج ہو نہ ہو میں اطاعت پروردگار میں کمی نہیں آنے دوں گا. یہ انسانی مزاج. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اتنی بس اجازت آپ کو دے سکتا ہوں، میری دوائیں کھائیے گا، پابندی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں، وہ سارے جو اس کے مراحل تھے سب ان کو سمجھائے گئے اور بس اتنا ہی بولتے تھے وہ. اچھا، عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں سے، اپنی زوجہ سے، اپنے ساتھیوں سے کسی کچھ بات ہی نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی وہ لکھ کے دیتے تھے کہ مثلا مجھے چائے پینا ہے تو لکھ کے دیں گے یا اشارہ کریں گے. شعبان کا مہینہ گزر رہا تھا، یہ رجب کا علاج شروع ہوا تو شعبان تک آ چکا تھا. شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور اب یہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تڑپ رہے تھے کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اچھا، وعدے بھی اب کینسل ہونے شروع ہوئے کہ فلاں وعدہ جو پہلی ماہ رمضان کا تھا وہ کینسل ہو، 10 ماہ رمضان کا وہ کینسل ہو، 5 کا وہ کینسل ہو، وہ 5 کینسل ہو، وہ 10 کینسل، سب خود ہی کینسل کروا رہے تھے دھیرے دھیرے. یہ بڑے پریشان کہ پروردگار میں اس ماہ مبارک رمضان میں سب چھوڑ سکتا ہوں لیکن کیا امیر المومنین کے مصائب بھی نہ پڑھوں میں؟ شبیں آئیں گی، ان شبوں میں امیر المومنین مصائب نہ پڑھوں میں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت بے چین تھے. اچھا، کہیں بھی تو کس سے کہیں؟ نہ زوجہ سے کہہ سکتے ہیں، نہ بچوں سے کہہ سکتے ہیں، بولنے پر بھی پابندی ہے. انسان لکھ کر اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا، لکھ کر اپنی بات کہہ سکتا ہے، جذبات نہیں بیان ہو سکتے. مثلا ابھی یہی بچہ ہمارا نوحہ پڑھ رہا تھا، یہی لکھا ہوا نوحہ اتنی رقت نہیں طاری ہوتی، پڑھا ہے تو رقت زیادہ طاری ہوتا ہے. جذبات انسان کے سامنے آتے ہیں. کیا کریں؟ تڑپ رہے تھے، توسل کر رہے تھے، کبھی امیر المومنین سے توسل، کبھی رسول اللہ سے توسل، کبھی امام حسین سے توسل، کبھی جناب سیدہ سے توسل. انہوں نے خواب میں یہ، اب یہاں سے شیخ مطہری کا علیہ رحمت اور رضوان، بڑے جلیل القدر عالم ہیں، ان کا بیان سنیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزم سجی ہے اور اس بزم میں ساری بزرگ شخصیتیں بیٹھی ہیں. خود رسالت مآب تشریف فرمائیں، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، ساری شخصیتیں. انہوں نے رسول اللہ سے جا کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو صحت عطا کر دیجئے. کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا. کہا نہیں، مجھے ایسی صحت دیجئے کہ میں امیر المؤمنین کے مصائب پڑھ سکوں. رسول اللہ خاموش، جواب نہیں دیا.
اس کے معنی کہ مصلحت اس وقت نہیں تھی. امیر المومنین سے خود جا کے فریاد کی کہ امیر المومنین آپ کے مصائب کے دن قریب آ رہے ہیں, مجھے موقع دیجیے, توفیق دیجیے کہ میں آواز ٹھیک ہو جائے کہ میں آپ کے مصائب کا. کوئی جواب نہیں دیا امیر المومنین. امیر المومنین نے اشارہ کیا کہ جاؤ میرے بیٹے حسین سے کہو. آئے سرکار سید الشہداء کے پاس آئے, کہا آپ کے بابا کے مصائب کے دن آ رہے ہیں, مجھے صحت دے دیے, شفا دے دیے کہ میں پڑھ سکوں. سرکار سید الشہداء نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھو ایک راستہ ہے, تم اپنے بہنوئی سے, ان کے بہنوئی تھے طباطبائی صاحب, وہ بڑے اچھے مرثیے پڑھتے تھے, بڑے اچھے مصائب پڑھتے تھے. ایران میں آپ جانتے ہیں کہ نوحہ پڑھنے والے اور یہ مصائب پڑھنے والے ایک الگ ہوتے ہیں. وہ بڑے اچھے نوحے مصائب اور مجلسوں کے اختتام کے اوپر اہل بیت اطہار کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کرتے تھے. کہو طباطبائی سے کہو, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے اور آ کر میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے. کہاں؟ وہ میرے بہنوئی اس وقت الگ شہر میں تھے. وہ یہاں کہاں ملیں گے؟ کہا جاؤ بغل کے حجرے میں ہیں, بغل کے کمرے میں ہیں. آئے علی محدث زادے, جا کے ان سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ آپ چلیں اور جناب سکینہ کے مصائب پڑھ دیں. ان کو ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. کہاں پڑھنا ہے؟ کہ وہاں بغل کے حجرے میں. بغل کے حجرے میں جب وہ آئے جناب طباطبائی صاحب, انہوں نے اب جو دیکھا کہ یہ شخصیتیں بیٹھی ہیں, گھبرا کے خاموش کھڑے ہو گئے. کہ نہیں یہاں نہیں پڑھو. اتنی بڑی شخصیتوں کے سامنے مصائب پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے, کہ میں یہاں مصائب نہیں پڑھ سکتا. واپس چلے گئے اپنے حجرے میں کہ میں بیٹھ سکتا ہوں, مصائب نہیں پڑھ سکتا. امام حسین نے کہا کہ نہیں, جا کے اس سے کہو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ جناب سکینہ کے مصائب پڑھیں. آئے جب ہمت پیدا کی اور پھر اس کے بعد مرثیے پڑھنے شروع کیے. ابن انسان ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے فارسی زبان کا, اس کے اشعار انہوں نے پڑھنے شروع کیے, یہاں تک کہ ایک شعر پڑھا. میں ابھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں وہ شعر. اس شعر کا سننا تھا کہ امام حسین کی شدت گریہ کا عالم یہ تھا کہ امام حسین لرز رہے تھے. محدث زادے کہتے ہیں علی محدث, میں شدت سے میں بھی رو رہا, سب سارا مجمع رو رہا تھا. جناب سکینہ کا زبان حال ہے, جناب سکینہ اپنے بابا سے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ اشعار کہے گئے. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہماری اردو زبان میں بھی کبھی ہوتا ہے کہ ممدوح کی زبان سے کبھی کبھی کلام کہا جاتا ہے. جناب سکینہ کا وہ مرثیہ جو جناب سکینہ اپنے بابا سے گفتگو کر رہی ہیں, امام حسین برداشت نہیں کر پا رہے تھے. محدث زادے ان کا بیان, علامہ طباطبائی, علامہ مطہری کا بیان, کہ انہوں نے کہا کہ میں شدت سے رو رہا تھا, اتنی بری طرح میں رو رہا تھا کہ گھبرا کر میری زوجہ نے مجھے بیدار کیا. کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ کیوں اٹھا دیا, یہ موقع کتنا قیمتی تھا کہ میں اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں بیٹھا مصائب سن رہا تھا. اور یہ کہتے کہتے انہوں نے بات شروع کر دی. ان کی زوجہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا تھا. کہا ڈاکٹر نے اس لیے منع کیا تھا کہ میری آواز خراب تھی, ابھی تو میری آواز ٹھیک ہو چکی ہے. امام حسین کی بیٹی کے مصائب کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اہل بیت اطہار کے مصائب کو پڑھنے کے لیے دوبارہ آواز عطا کر. یہ ہے عظمت اس شہزادی. حقیقت یہ ہے کہ پورے اہل حرم کے درمیان جناب سکینہ مظلوم ترین شخصیت ہے, اور اس عظیم الشان بی بی کے مصائب کو حقیقتاً ہم سبھی کو, میں وہ شعر پڑھوں گا بھی آپ کی خدمت میں, جناب سکینہ کے مصائب کو اہمیت دینی چاہیے. ہم لوگ یا آپ سبھی حضرات کبھی کبھی نام سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. نام یہ مسلمات میں سے ہے کہ سرکار سید الشہداء کی ایک بیٹی اس سرزمین شام پر زندان میں دفن ہے, مسلم ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی اور اپنی تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا. ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ اب سب کا نام ایک جیسا ہے تو کوئی فرق ہونا چاہیے. بیٹوں میں کسی کو اکبر رکھا تھا, کسی کو اصغر رکھا تھا, کسی کو اوسط, یہ سارے یہ بعد کی ٹائٹل تھے. وہ اس لیے تاکہ علی کو سمجھا جا سکے, علی یہ اکبر, علی یہ اوسط, علی یہ اصغر. اسی طرح سے سرکار سید الشہداء نے اپنی بیٹیوں میں سب کا نام فاطمہ رکھا تھا. صغرا یعنی سب سے چھوٹی,
कुबरा यानी सबसे बड़ी, सुकैना या सकीना वो फातिमा के जो सुकून देने वाली है। ये इमाम हुसैन ने हर नाम के साथ एक टाइटल रखा था ताकि इसके ज़रिए से उस बच्ची को बेहतर तरीके से बुलाया और याद किया जा सके। इन्हीं नामों में एक नाम रुकैया भी है। रुकैया उसे कहते हैं कि जो रिक्कत वाली हो, यानी जिसके दिल में नरमी पाई जाती हो, जिसके दिल में मोहब्बत और उन्स पाया जाता हो। तो जनाब सकीना भी इसी बिना पर, सकीना, सुकैना या रुकैया, ये जितने भी नाम, ये सब तारीख़ में रवायतों में वारिद हुए हैं। हमारे वहाँ हम लोग कभी कभी नामों की बिना पर आपस में इख्तलाफ भी करते हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ बड़े साफ लफ्ज़ों में, मसलन लफ्ज़ कुबरा है, कुबरा की बिना पे बड़ा इख्तलाफ कि सरकार अमीरुल मोमिनीन की बेटी का नाम भी कुबरा, इमाम हुसैन की बेटी का नाम भी कुबरा। एक वो कुबरा भी हैं कि जो ज़िंदान शाम में थी, एक वो कुबरा भी हैं कि जो मदीना तैयबा में भी थी। तो ये जो नामों का इख्तलाफ है, ये इतना ज़्यादा दकीक नहीं है कि जिसकी बिना पर हम आपस में इख्तलाफ करें। हम तारीख़ कभी कभी मासूमीन के नामों के दरमियान, यानी ख़ानदान के नामों के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि उसको समझना, उसको दर्क करना भी बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। लिहाजा इस पर इख्तलाफ करने के बजाय शख्सियतों को याद करना अहम है। आइए एक दफ़ा मिलजुल के अफ़ज़ल सलवात जनाब सकीना उलिया मकाम के मसाइब को आगाए तबाई मसाइब के दौरान पढ़ रहे हैं, और वो मरसिए के बंद के जो इब्न इंसान ने कहे हैं कि जिसमें जनाब सकीना अपने बाबा से गुफ्तगू कर रही हैं और उन सारी मुसीबतों का जिक्र किया है कि जो मुसीबतें जनाब सकीना पर असर आशूर के बाद से लेकर जिंदान शाम की शहादत तक रूनुमा हुए। बड़े मसाइब हैं और बड़े शदीद जुमले हैं, लेकिन सिर्फ एक जुमला ऐसा था उसमें कि जिस जुमले से आगे फिर आ गए तबाई पढ़ नहीं पाए। इतना ज़्यादा इमाम हुसैन ने गिरिया किया कि फिर उसके आगे के जुमले नहीं पढ़ पाए थे। सुनेंगे जनाब सकीना के वो जुमले हैं, उसमें पूरा मरसिया है कि बाबा आपके बाद सकीना ने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। बाबा जिस बेटी को आपने शहजादियों की तरह से रखा था, वो बेटी आपके बाद यतीमा कहलाई। आका बाबा आपके बाद सकीना आपको तलाश कर रही थी। उसके बाद जुमला सुनेंगे, इमाम हुसैन को खिताब करके जनाब सकीना कहती है कि बाबा मुझे दुश्मन ने तमाचे मारे थे। नहीं, ये जुमला इतनी आसानी से आप नहीं मुतवज्जे हो पाए। सुने आप जनाब सकीना का वो जुमला था कि जो इमाम हुसैन बार बार दोहरा रहे थे और चीखे मार के रो रहे थे। जनाब सकीना का जुमला ये था कि बाबा जिस मौके के ऊपर दुश्मन ने मुझे तमाचा मारा था, उस मौके के ऊपर मेरा चेहरा छोटा था और दुश्मन का हाथ कहीं ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा हाथ था कि बाबा मेरे एक रुखसार पे उसने हाथ मारा था, लेकिन वो दूसरी तरफ भी इस तरह से हाथ पहुंचा कि मेरे दोनों रुखसार सुर्ख हो गए थे। इमाम हुसैन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हाँ, सकीना की ये मजलूमियत, सकीना की ये मुसीबत जरा इंसाफ से बताएं। जब इमाम हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो जब ज़ैनब ने देखा होगा तो क्या आलम हुआ होगा, जब सैयद सज्जाद ने देखा होगा तो उस मौके पे क्या आलम हुआ होगा। सुनो आज़ादारों, 11 मुहर्रम को जिस मौके के ऊपर काफिला निकल रहा था, आपने देखा होगा बच्चों को जब बुलंदी पे बिठा दिया जाए और वो बुलंदी हिलने लग जाए, बच्चों के दिल लरसने लगते हैं। अब जो ऊंट आगे बढ़ने लगा, सकीना ने आवाज दी थी, ए फूफी अम्मा मुझे खौफ महसूस हो रहा है, ये ऊंट काफी ऊंचा है। उस मौके के ऊपर जनाब ज़ैनब ने कहा था, ए शिमर ये तो 4 साल की बच्ची है, इसे कम से कम माँ के साथ बिठा दो, कम से कम इसको मेरे साथ बिठा दो। ऊंट बिठाया गया, एक उम्मीद पैदा हो गई कि शायद सकीना को माँ का साथ मिल जाएगा। लेकिन सुनोगे अज़ादारों, मैदान करबला में शिमर की आवाज गूंजी कि रस्सियों को लाया जाए, और अब जो रस्सियों को लाया गया, सकीना को पीठ के बाल उस ऊंट के ऊपर लिटाया गया, और अब जो रस्सियों को बांधा गया और ऊंट आगे बढ़ना शुरू हुए, सकीना ने तड़प के आवाज दिया, ए पुपी अम्मा मेरा पूरा बदन लहू लुहान हुआ जा रहा है, और
یہی وجہ ہے شام کے زندان میں جس موقع کے اوپر یہ ننھی سی بچی دنیا سے رخصت ہو گئی، آواز دی گئی، یہ بتاؤ کہ اس بچی کے زخم کہاں سے آئے، اتنا بدن زخمی کیوں ہے؟ اس موقع پہ جناب زینب نے آواز دیا تھا یہ ان رسیوں کے نشان ہے جو ننھی سکینہ کی پشت کے اوپر باندھی گئی تھی۔ آزاداروں، بس میں نے مصائب کو مکمل کر دیا، ابھی ایک چھوٹا سا جنازہ، ایک چھوٹا سا تابوت آپ کے درمیان اٹھے گا، آپ اسے کاندھا دیں گے، آپ اسے اٹھائیں گے، لیکن انصاف سے بتائیں آپ میں سے کسی کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہوگا، کسی کے پیروں میں زنجیر نہیں ہوگی، لیکن ہائے سید سجاد، اب جو سکینہ کو زندان میں بلند کرنا چاہ رہے ہیں، تڑپ کے آواز دیتے ہیں اے بابا سجاد اتنا مظلوم ہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں بھی زنجیر ہے، یہی وجہ ہے اب جو لحد کے قریب پہنچے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بیٹا سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں، حضرت کے ناصروں میں قرار فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار دشمنان امام حسین، ظالمان امام حسین، بالخصوص جناب سکینہ پہ ظلم ڈھانے والوں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو سرزمین شام پر اس شہزادی کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات زیارتوں کے لیے جا رہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار بانی مجلس کے گھرانے کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ حاضرین کے خاندان کے مرحومین کو بھی اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ اس دنیا میں پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔